السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں پچھلے 2 جمعے جس عنوان کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کی تھیں، موضوع تھا ہمارا پچھلے دونوں جمعے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ تو آج بھی یہی موضوع ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ واجبات دین میں سے ہے۔ آج میں نے جو آپ کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس آیت مقدسہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح اس چیز کو متعین طور پر واضح کر دیا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت کسی کو نصیب نہیں ہے، ایسی محبت کہ جس کے سامنے کوئی دوسری ترجیح باقی نہیں بچی، تو یہ اگر وہ اس محبت پر باقی ساری محبتیں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کہ اے پیغمبر آپ فرما دیجیے، قل ان کان آباؤکم، اے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ دادا، و ابناؤکم اپنی اولادیں، و اخوانکم اور اپنے بھائی، و ازواجکم اور اپنی بیویاں، و عشیرتکم اور اپنا خاندان، و اموال اقترفتموها اور وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادها اور وہ تجارت کہ جس میں مندی کا کساد بازاری کا تمہیں خوف رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور تمہارے وہ مکانات اور کوٹھیاں اور جائیداد جن کو تم بڑا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر یہ ساری چیزیں یعنی جس میں آباء و اجداد بھی ہیں، خاندان بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کاروباری مفادات بھی ہیں، وہ کوٹھیاں، وہ جائیدادیں، ساری چیزیں اگر یہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر تم اللہ کے حکم اور اس کے امر کا یعنی پھر سزا کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شخص اپنے باپ دادا سے محبت نہ کرے، اپنے خاندان سے، اپنے بیوی بچوں سے اور کاروبار اور گھر جن کو بنانے میں لوگ ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ان کو اچھا نہیں سمجھنا یا ان کو محبوب نہیں جاننا۔ ان سب چیزوں سے محبت یہ انسان کی فطرت ہے۔ آباء و اجداد سے محبت کرنا، بیوی بچوں سے، خاندان سے، بھائیوں سے،
ان سے محبت کرنا عقل اور فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اسلام کو ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ جو عقل اور فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہو، اس لیے ان سے محبت سے منع نہیں کیا گیا، البتہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک طرف یہ ساری محبتیں ہیں جس میں خاندان اور بیوی بچوں کی محبتیں ہیں، جس میں اپنی جائیداد اور مفادات اور کاروبار کی محبتیں ہیں، ایک طرف یہ محبت ہو اور دوسری طرف خدا اور رسول اور اس دین کے تحفظ کے لیے اللہ کی راہ میں نکل کر جہاد کرنا یہ حکم ہو، تو پھر بندہ مومن کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ان ساری محبتوں کو قربان کر کے خدا اور رسول کی محبت کو اختیار کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، وہ اسی طرح کی زندگی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے خاندان، اپنا وطن، کاروباری مفادات، اپنی اولادیں، اپنے بیوی بچے اور اپنے قبائل سب کچھ قربان کر دیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر۔ وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ غزوہ بدر کا وہ منظر دیکھیں تو آدمی کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود، آپ کے چچا جناب امیر حمزہ اور دوسری طرف انہی کے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کھڑے، خاندان کے لوگ کھڑے ہیں، حضرت علی ادھر ہیں اور حضرت عقیل دوسری طرف ہے، عقیل بن ابی طالب ابھی مسلمان نہیں ہوئے، حضرت عمر ایک طرف کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو دوسری طرف حضرت زید ہے، زید بن خطاب ان کے بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوسری طرف بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر۔ تو یہ سارا منظر یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ صحابہ کرام کی اصل عظمت یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم دیو مالائی قسم کی شخصیات ثابت کریں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو انسان نہیں رہنے دیتے، ہم اس کو اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور ما فوق البشر اور ما فوق الفطرت ہستی بنا کے چھوڑتے ہیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ چونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں لہٰذا اب اس کو ہواؤں میں اڑانا اور پانی پر چلانا اب ہمارے اوپر لازم ہو گیا۔ تو صحابہ کی اصل عظمت یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ما فوق البشر ہستیاں ثابت کریں، اصل ان کی عظمت یہ ہے کہ میری اور آپ کی طرح وہ بھی انسان تھے، وہ سارے مفادات، وہ ساری حرص اپنی آل اولاد کی محبت ان کو بھی تھی، لیکن ان ساری محبتوں کے مقابلے میں جب دین اسلام کی محبت آ گئی، خدا اور رسول کی محبت آ گئی، تو اس وقت انہوں نے ان ساری محبتوں کو قربان کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اختیار کیا۔ یہ ہے ان کی اصل عظمت، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کیا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ واجبات دین میں سے ہے، اور جب تک یہ محبت انسان کی ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے اس وقت تک کوئی شخص ایمان کا ذائقہ چکھ ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے نا، کھانے کا بھی ذائقہ ہے، موت کا بھی ذائقہ ہے، علم کا بھی ذائقہ ہے، اسی طرح ایمان کا بھی ذائقہ ہے، لیکن ایمان کے ذائقے کو کون شخص محسوس کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ہیں جس شخص کے اندر یہ ہوں اس نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس آدمی نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا
اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس نے اپنی ساری محبتیں خدا اور رسول کی محبت پر قربان کر دی۔ کہ جب انسان کو باقی ساری محبتوں کے مقابلے میں اللہ اور اللہ کی محبت اس پر غالب ہو جائے تو یہ شخص وہ ہے جس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ موضوع کے اعتبار سے تو بات مکمل ہو گئی کہ یہی بات میں آپ کی خدمت میں آج کے موضوع کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن پوری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے ان یکون اللہ ان یحب و ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ اس شخص نے بھی ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو دوسرے سے محبت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد پیش نظر نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس نے بھی ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ اور تیسری فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذِفَ فِي النَّارِ، کہ اس شخص نے بھی ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا جس کو کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسندیدہ ہو، نامناسب اس کو معلوم ہو، ناپسند ہو اس کو، جتنا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس طرح آدمی آگ میں ڈالے جانے سے نفرت کرتا ہے، اسی طرح جب انسان کی حالت یہ ہو کہ وہ کفر کی طرف جانے کو بھی اسی طرح ناپسند کرے، اس شخص نے بھی ایمان کے ذائقے کو چکھ لیا۔ یہ کفر کی طرف جانا کیا ہے؟ کفر کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جو عہد باندھا ہے، اس عہد کو انسان توڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ سورۃ المائدہ کی پہلی آیت یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو تم نے وعدے کر رکھے ہیں، جو عقد باندھ رکھے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک وعدہ لے رکھا ہے، ایک میرا وعدہ، ایک میرا عہد وہ ہے جو میں نے اپنے رب کے ساتھ کر رکھا ہے کہ میں اس کے حقوق کو پامال نہیں کروں گا، جو ذمہ داریاں اس نے میرے اوپر لازم کی ہیں میں ان کو ضرور بجا لاؤں گا، جو انسانوں کے حقوق میرے ذمے اس نے لگا دیے ہیں میں ان کو پورا کروں گا۔ ایک وعدہ عہد وہ ہے جو انسان نے انسانوں کے ساتھ کر رکھا ہے۔ اس دین کو، ایمان کو قبول کرنے کے بعد، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ میرا اور آپ کا عہد ہے، اور ایک عہد میرا اور آپ کا انسانوں کے ساتھ ہے، خدا اور رسول کے بہاف پر، خدا اور رسول کے حکم پر، کہ ہم انسانوں کے حق کو پامال نہیں کریں گے۔ اور تیسرا عہد وہ ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے، اس عہد کو پورا کرنا، اس عہد کو بجا لانا۔ تو یہ میں بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور ایمان کا ذائقہ کون شخص چکھتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ جو اصل میں خدا اور رسول کی محبت میں اس درجے، اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ان محبتوں پر باقی ساری محبتیں قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ پچھلا جمعہ، 2 جمعے اسی موضوع پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محبت رسول یہ واجبات دین میں سے ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ان کی پوری زندگی محبت رسول کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر
آپ کی محبت کے اندر پوری زندگی ان کی اسی طرح ہے۔ یہ ایک پہلو ہو گیا۔ اب اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ محبت رسول ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ تو میرے بھائیو، جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس دین کی اہمیت اور اس دین کی غیرت، یہ خدا اور رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص واقعتاً شعوری طور پر ایمان رکھتا ہے، تقلیداً وراثتاً ایمان نہیں ہے، شعور کے ساتھ ہے، تو یہ وہ شخص ہے کہ جو اب اس محبت کے تقاضے میں اس دین سے بھی محبت کرے گا جس دین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ لہٰذا اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خود بھی اس دین کو سیکھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کو خوشخبری کے انداز میں سنانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا رخ دین کی طرف موڑ دیتا ہے۔ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین سیکھنے کا، سمجھنے کا ذوق اس کے اندر آہستہ آہستہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس دین کو سیکھوں اور سمجھوں جو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عنوان ہے۔ اب وہ اس دین کو خود سیکھتا ہے، اس ماحول کو پیدا کرتا ہے جو دوسروں کے لیے بھی دین سیکھنے کے حوالے سے مددگار ہوتا ہے۔ دین سیکھنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حضور کی محبت کا تقاضا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نضر اللہ عمران سامع منی حدیثا، اس شخص کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے جس نے مجھ سے حدیث سنی، جس نے مجھ سے کوئی بات سنی۔ سامع منی حدیثا فوعاها، اس کو یاد کیا، واداها الی من لم یسمعها، اور پھر اس آدمی تک پہنچایا جس نے اس کو سنا نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس آدمی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ حدیث کو سنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ اب میرے بھائیوں، پہنچانے کا انداز ایک یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو قرآن مجید کی آیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہا ہوں، تو ظاہر ہے کہ سارے لوگ تو یہ کام نہیں کر پائیں گے، تو پھر باقی لوگ اس میں کس طرح شریک ہوں گے؟ محبت رسول کا تقاضا کیا ہے کہ دین کو سیکھا جائے اور اس کی اشاعت اور تبلیغ میں ہم سارے کے سارے شریک ہو جائیں۔ تو اس میں دوسرے لوگ کس طرح شریک ہوں گے کہ اگر آپ اپنا وقت اس دین کے لیے صرف کرتے ہیں، مثلا ابھی آپ وہ چیزیں سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے تشریف لائے، آپ نے وقت دیا ہے دین سیکھنے کے لیے، آپ نے وقت دیا ہے ایسی محافل کو منعقد کرنے میں جہاں کوئی دین کی بات ہوتی ہے، آپ نے اپنی صلاحیت کو صرف کیا ہے، آپ نے اپنے مال کو صرف کیا ہے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی پروموشن کے لیے آپ نے اپنا مال صرف کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں اور آپ، ہم سارے ہی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ خوشخبری ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے کہ جس نے مجھ سے بات کو سنا اور پھر دوسروں تک اس کو پہنچایا۔ اب وہ پہنچایا، بول کر پہنچایا جا سکتا ہے، لکھ کر پہنچایا جا سکتا ہے، اس کو تحریر میں لا کر اشاعت کر کے اس کو آگے پہنچایا جا سکتا ہے،
تو جس انداز میں بھی کوئی شخص دین کی پروموشن میں شریک ہوگا وہ گویا کہ سارے کا سب لوگ وہ سارے کے سارے اس خوشخبری کے مستحق ہیں۔ اس لیے کہ بندہ مومن یہ بات سمجھتا ہے کہ اور اس چیز پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، اور اپنے پاس جو اس کے پاس مال اور دولت ہے اس کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھتا ہے، اس کا مالک نہیں ہے، امین ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے رب نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس طرح کے واضح طور پر یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اہل ایمان کے ساتھ ان کی جان اور ان کا مال دونوں اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے اہل ایمان سے جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ ایمان والوں کی جنت، اب وہ مال خرچ کریں گے تو اس طریقے کے مطابق جو میں ان کو بتاؤں گا، وہ اپنی صلاحیتیں اور اپنی زندگی کو صرف کریں گے تو اس طریقے کے مطابق جو میں ان کو بتاؤں گا۔ تو جس آدمی نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا ہے، اب وہ نہ مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، نہ اپنی جان کو اپنی جان، کہ جان بھی اسی کی ہے، اسی کے حکم کا پابند ہوں میں، اپنی مرضی کا پابند نہیں، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، میں اس کو وہاں پر صرف کروں گا جہاں میرے رب کا حکم ہوگا۔ تو اب وہ اپنا مال دین کے لیے صرف کر رہا ہے، وہ اپنی صلاحیتیں دین کے لیے صرف کر رہا ہے، وہ اپنا وقت دین کے لیے صرف کر رہا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ اللہ کو کسی کی مدد کی، قرض کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہ اس کا انسانوں پر احسان ہے کہ اگر تم میرے دیے ہوئے مال کو اس طریقے کے مطابق صرف کرو گے کہ جو میں نے تمہیں تعلیم کیا ہے، تو یہ تمہارا مال صرف کرنا گویا کہ اللہ کے ذمے قرض ہوگا، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کئی گنا کر کے اس کو واپس لوٹائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اس دین کی حمیت اور غیرت میرے اور آپ کے دل کے اندر پیدا ہو، اس دین کی حمایت اور تائید کے لیے کھڑا ہونا، یہ ذوق اور شوق ہمارے اندر پیدا ہو، یہ اس دین کے لیے ہم اپنے وقت میں سے جس قدر ممکن ہو اس دین کے لیے اپنا وقت صرف کریں، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت جس آدمی کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، رب کریم اس کو دین کا فہم عطا فرماتا ہے، دین سے محبت عطا فرماتا ہے، دین کی طرف اس کو اللہ رب العزت اس کا رجحان دین کی طرف کر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دین کی قدر و قیمت کو بھی ہم پہچانیں، اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا وقت، سرمایہ اور صلاحیت صرف کریں۔ ہماری اس مسجد کے بانی حاجی تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اپنا وقت بھی دیا، اپنا سرمایہ اور روپیہ بھی خرچ کیا، اور اس دین کی ترقی کے لیے، پروموشن کے لیے ان لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی فرمائی جو لوگ دین کی راہ میں لگے ہوئے تھے۔ یہ طریقہ ہے، یہ انداز ہے کہ اپنا وقت، صلاحیت، سرمایہ، یہ جب دین کے لیے انسان وقف کرنا شروع کرتا ہے تو اصل میں یہ اس کا رویہ اس چیز کی علامت ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اس لیے کہ حضور ہی تو یہ دین لے کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا جو آج کا موضوع ہے،
دوسری چیز کہ جو صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ لوگوں کو کس طرح متوجہ کرتے تھے دین کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، متوجہ کیا کہ لوگوں اللہ کے رسول کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم ادھر اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ تو لوگ فوراً متوجہ ہو گئے، جی کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ مسجد میں۔ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے اور پھر واپس آ کر کہنے لگے کہ وہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا کہ وہاں تم نے لوگوں کو کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، کچھ تلاوت کر رہے تھے، کچھ ذکر اذکار کر رہے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو احکام دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے سوالات کر رہے تھے، ڈسکشن کر رہے تھے، سوال و جواب ہو رہے تھے، سیکھ سکھا رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ویحکم فذاک میراث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بھلا ہو، یہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے کہ دین کا علم، دین کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپنے دور حکومت کے اندر اس چیز کا اہتمام فرمایا، اور ایک شخص جس کا نام ابو سفیان تھا، یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے جو تاریخ میں مشہور ابو سفیان بن حرب، وہ نہیں ہے، اور نہ یہ وہ ابو سفیان ہے جو حضور کے چچا ہیں ابو سفیان بن عبد المطلب، یہ ایک اور ابو سفیان ہے۔ ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ گھوم پھر کر لوگوں کے درمیان اس چیز کی تحقیق کریں اور اس چیز کا جائزہ لیں کہ کیا لوگ ضروریات دین کے بارے میں جانتے ہیں، اور ضروریات دین ان کی نظر میں کیا تھی، کہ کم از کم لوگوں سے 5 صورتوں کا امتحان لے کے چیک کیا جائے کہ کیا ان کو دین کی بنیادی چیزوں کا علم ہے۔ وہ 5 صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ نور، سورہ حج، سورۃ المائدہ، سورہ النساء اور سورۃ البقرہ۔ اور میں سچی بات یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ان 5 صورتوں کا علم ہمارے عوام کے پاس ہو تو یہ جو پیر آپ کو گمراہ کرتے ہیں نا، فراڈیے پیر، اور یہ شعبدہ باز قسم کے مولوی ممبروں پر چڑھ کے جو تماشے لگاتے ہیں اور لوگوں کے اندر ایسی واہیات قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر بعد میں شکوے ہوتے ہیں کہ جی ہماری گفتگو کو پڑھا لکھا آدمی سننے کے لیے آتا نہیں ہے، سامعین کے اندر کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پڑھے لکھے لوگ وہ نہیں ہوتے۔ تو بھائی جس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہو، کون ہے جو آپ کی گفتگو کو آ کے سنے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر عوام کو ان 5 صورتوں کا علم ہو تو یہ جو لوگ یہاں شعبدہ بازی کرتے ہیں نا، محراب اور ممبر کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، تو یہ لوگ بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں، ان کی حیثیت ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے کہ جب پبلک کے پاس اتنا علم ہوگا تو یہاں جو شخص ہوگا وہ اس سے آگے کی بات کرے گا تو اس کی بات کو سنا جائے گا۔ لیکن ہمارے عوام بدقسمتی سے اس درجے دین سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے وقت نہیں دیتے، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ محبت رسول، اس کا ایک بہت بڑا تقاضا وہ یہ ہے کہ جو ہم نے خدا اور رسول کے ساتھ عہد باندھا ہے، اور خدا اور رسول کے بہاف پر جو ہم نے انسانوں کے ساتھ عہد باندھا ہے، اور خدا اور رسول کے حکم کے مطابق جو ہم نے اپنی ذات کے ساتھ عہد باندھا ہے، اس عہد کو پورا کرنا یہ اس محبت کا تقاضا ہے جس محبت کے ہم داعی اور دعوے دار ہیں۔ دعویٰ ہمارا یہی ہے نا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس محبت کا اظہار ہم محافل میلاد کی صورت میں دیتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، لنگر تقسیم ہوتے ہیں،
سب کچھ ٹھیک ہے، جائز ہے، یہ آپ اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس محبت کی حقیقی پہچان، یہ اظہار کا طریقہ، یہ انداز، یہ بھی اللہ قبول فرمائے کہ آپ ایسی مجالس اور محافل کا انعقاد کرتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ جس کو جتنی حضور سے محبت ہوگی اتنا کثرت سے ذکر کرے گا، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بلند کرے گا، یہ بات بھی ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں بات خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف قرآن مجید نے بار بار ہماری توجہ دلائی، وہ یہ ہے کہ محبت رسول کا تقاضا اس عہد کو بھی پورا کریں جو عہد ہم نے اپنے رب سے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، جو ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے ساتھ انسانوں کے ساتھ عہد کیا کہ کبھی ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، جو ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے۔ اگر ہم ان وعدوں کا لحاظ نہیں کرتے تو یہ محبت رسول کے سارے انداز کوئی حیثیت نہیں رہے گی اس کی، یہ محبت رسول کے سارے دعوے فضول چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر منافقین کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک اعتقادی منافق عقیدے کے اعتبار سے کہ اندر سے اور باہر سے اور، حضور کے دور میں زیادہ تر منافقین اسی طرح کے تھے، اور ایک منافق وہ ہے کہ اعلان تو دین کا، اسلام کا، محبت رسول کا کر رہا ہے لیکن عمل کے اعتبار سے منافق ہے۔ عمل کے اعتبار سے منافق کیسے ہوگا کہ جب انسان اس وعدے سے، اس عہد سے ہٹ جائے جو اس نے خدا اور رسول کے ساتھ کیا ہے۔ اور صحابہ کرام کو دیکھیے کہ وہ اس وعدے کی کس طرح پاسداری کرتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اپنے خادم کو ساتھ لیا کہ چلو بازار سے گھوڑا خریدنا ہے، سواری خریدنی ہے۔ خود بھی شروع ہو گئے اور اس خادم کو کہا کہ تم بھی ذرا دیکھو۔ خادم نے گھوڑا پسند کیا اور 300 درہم میں خرید لیا، اور آگے بتایا جی وہ میں نے خرید لیا ہے، بڑا اچھا گھوڑا ملا ہے، سواری بڑی عمدہ ہے، 300 درہم کے اندر۔ آپ تشریف لائے، بیچنے والا شخص کوئی سادہ سا آدمی تھا، فرمایا کہ کتنے کا بیچا ہے تم نے؟ کہا کہ 300 کا۔ آپ نے اس گھوڑے کو دیکھا، اچھی طرح اس کو جانچا ٹٹولا، اور پھر اس سے کہا کہ بھئی یہ 300 کی بجائے اگر تمہیں 400 دے دیا جائے تو تم قبول کر لو گے؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں قبول کروں گا۔ فرمایا کہ بھئی تیرا گھوڑا 300 کا نہیں 400، اور پھر فرمایا 400 کا بھی نہیں ہے۔ پھر اس کی قیمت بڑھاتے چلے گئے، 400، پھر 500، پھر 600، 700 اور 800 درہم کے اندر وہ گھوڑا جس کی قیمت 300 درہم طے ہو چکی تھی، 800 درہم کے اندر خریدا کہ تمہیں اپنی اس چیز کی، اپنی اس سواری کی جو اصل قدر و قیمت ہے شاید تمہیں اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے، اس کی صحیح قیمت جو ہے وہ 800 درہم ہے۔ جو غلام تھا ساتھ، آپ کا خادم جو تھا حضرت جریر بن عبداللہ کا، صحابی رسول، انہوں نے کہا جی لوگ قیمت کم کرواتے ہیں، آپ جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے عجیب کام کیا ہے۔ آپ سنیے ذرا حضرت جریر بن عبداللہ کا جواب سنیے، اور پھر میں اور آپ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 800 درہم کا ہی ہے، اور میں اس کو 300 میں اس لیے خرید نہیں سکتا کہ میں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس وعدے کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے حضور کے ہاتھ پر
اس وعدے کے ساتھ بیعت کی تھی کہ ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دوں گا، ان کی خیر خواہی کروں گا۔ تو اگر میں اس کی قیمت کم لیتا تو اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب یہ معیار ہو ایمان کا، یہ احساس ہو اس عہد کا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باندھا گیا ہے، تو پھر مشرق و مغرب کے اندر مسلمانوں کا غلبہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس وقت امت محمدیہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم غلامی رسول میں مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن غلامی رسول میں زندگی بسر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جس پر ہم نے عہد باندھا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اس عہد کو ہم پورا کرنے کے پابند ہیں۔ یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام نے اس عہد کو جس انداز میں پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کو سرخرو کر دیا۔ اور آج ہم عملی نفاق کا شکار ہو رہے ہیں۔ عملی منافق ہے، اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات میں نہیں کرتا، لیکن عملی طور پر منافق ہے کہ عہد کوئی ہے جو ہم نے خدا سے کیا ہے، خدا کے رسول سے کیا ہے، اور ہمارا عمل اس کے برعکس ہے۔ اور جن کو ہم بے ایمان کہتے ہیں، یورپ اور مغرب، یاد رکھیے کہ آج اگر وہ دنیا پر غالب ہیں تو ان اخلاقی قدروں کو اپنانے کی وجہ سے کہ جن کی مثالیں آج ہمارے معاشرے میں تو خال خال کہیں نظر آتی ہیں، ہمیں واپس جانا پڑتا ہے عہد رسالت میں، مسلمانوں کے دور عروج کے اندر، ان کے ہاں یہ ساری مثالیں کثرت کے ساتھ ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، اور حضرت علی کا وہ فرمان اس کی وضاحت کے لیے بڑا واضح ہے کہ کفر کی حکومت یہ قائم رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت زوال کا شکار ہوگی۔ آج ہمارا جو زوال ہے نا مسلمانوں کا، یہ جھوٹے اعلانات دین سے محبت کے، محبت رسول کے، عاشق رسول ہونے کے، اگر ہم سچے ہیں تو پھر ہمارا کردار بھی بدلنا چاہیے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔